یہ کہانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، جہاں ایک خاموش راز نے جنات کی طاقت کو برسوں تک قید میں رکھا اور وہ ایک لاش کے حکم کے منتظر رہے۔ اللہ کا حکم ہوا اس کے گھر کی تعمیر کی جائے۔ وہ سرکش جنات جو کسی کے قابو میں نہیں آتے تھے آج غلام بن چکے تھے۔ ایک خوف تھا۔ یہ داستان ہے اس ایک لمحے کی جب موت نے بادشاہت کی حفاظت کی اور ایک ننھی سی دیمک نے بڑے بڑے جنات کا چھپا ہوا راز کھول دیا۔ جنات آپس میں کہتے تھے، میرا جسم اب اور برداشت نہیں کر سکتا، 100 سال یا 200 سال ہم کب سے یہ پتھر اٹھا رہے ہیں۔ دوسرے جن نے بولا، اگر انہوں نے سن لیا تو تمہیں پگھلے ہوئے تانبے میں قید کر دیں گے۔ وہ جاگ رہے ہیں، ان کی آنکھیں کبھی بند نہیں ہوتی۔ کیا وہ کبھی تھکتے نہیں؟ کیا انہیں نیند نہیں آتی؟ وہ انسان ہو کر چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جو ہر زندہ چیز کا مقدر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت طاری ہو گئی، مگر اللہ کی حکمت دیکھو، جسم گرا نہیں۔ وہ اسی طرح اپنی لاٹھی کا سہارا لیے کھڑے رہے۔ ایک طرف وہ جنات تھے جو خود کو غیب دان کہتے تھے، پہاڑ توڑ رہے تھے، اور دوسری طرف ایک معمولی سا کیڑا اس بادشاہ کی لاٹھی کو کھا رہا تھا جس کے سہارے جنات کی غلامی قائم تھی۔ جنات کہتے تھے، مجھے شک ہو رہا ہے، 1 سال گزر گیا، نہ انہوں نے پانی پیا نہ کھانا کھایا۔ جواب آیا، کیا تم پاگل ہو؟ یہ ان کا امتحان ہے۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کون کام روکنے کی جرت کرتا ہے۔ خوف انسان اور جنات دونوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ وہ سامنے کھڑے موت کو نہ دیکھ سکے کیونکہ ان کے دلوں میں سلیمان علیہ السلام کا خوف اللہ کے خوف سے زیادہ بیٹھ گیا تھا۔ مسجد کی دیواریں بلند ہوتی گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا سایہ ویسے ہی کھڑا رہا۔ دیمک لاٹھی کو اندر سے کھوکھلا کرتی رہی۔ جنات جانوروں کی طرح مسلسل کام کرتے رہے۔ مہینے گزر گئے یا شاید سال، جنات غیب نہیں جانتے تھے۔ وہ صرف اس کھڑی ہوئی لاٹھی سے ڈرتے رہے۔ مشقت جاری رہی اور لاٹھی کمزور ہوتی گئی۔ لاٹھی اب اندر سے بالکل کھوکھلی ہو چکی تھی اور پھر اچانک وہ گر پڑے۔ جنات چیخے، بھاگو، وہ تو کب کے مر چکے تھے۔ ہمیں پہلے ہی شک تھا، ہم آزاد ہیں، ہم بیوقوف تھے، ہم ایک مردہ جسم سے ڈرتے رہے۔ جنات بھاگ گئے مگر پیچھے ایک بہت بڑا سچ چھوڑ گئے۔ انسان سمجھتا تھا کہ جنات کو غیب کا علم ہے۔ اگر وہ واقعی غیب جانتے ہوتے تو برسوں تک اس ذلت اور عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت عطا کی جس میں صرف انسان نہیں بلکہ جنات اور پرندے بھی شامل تھے۔ جب یہ لشکر چلتا تو زمین لرز اٹھتی اور آسمان پر پرندوں کا سایہ چھا جاتا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ سفر پر نکلے۔ لشکر پوری شان و شوکت سے آگے بڑھ رہا تھا۔ گھوڑوں کے قدموں کی آواز، جنات کے بھاری قدم اور سپاہیوں کی گونج دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ چلتے چلتے یہ لشکر ایک ایسی وادی کے قریب پہنچا جو چیونٹیوں کا گھر تھا۔ اسے وادی نمل کہا جاتا ہے۔ وہاں لاکھوں چیونٹیاں اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ لشکر کے قریب آنے سے زمین لرزنے لگی اور چیونٹیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ان میں سے ایک سمجھدار چیونٹی اپنے قوم کو پکار کر بولی، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ کتنی انصاف والی بات تھی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ سلیمان علیہ السلام ظالم ہے، بلکہ یہ کہا کہ وہ اتنے عظیم ہے کہ شاید ہمارے وجود کا احساس بھی نہ ہو۔ یہاں اللہ کا وہ معجزہ ظاہر ہوا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ ہزاروں سپاہیوں کے شور، گھوڑوں کی آواز اور سفر کے گرد و غبار کے باوجود اللہ نے اس ننھی سی چیونٹی کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی اور انہیں اس کی زبان سمجھا دی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سنی تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اس چھوٹی سی مخلوق کی عقل اور اپنی قوم کے لیے فکر دیکھ کر متاثر ہو گئے۔ اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرہ برابر بھی غرور نہ تھا۔
انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھایا اور پورے لشکر کو رکنے کا حکم دیا گیا کہ لشکر راستہ بدل لے یا اس وقت تک رکے رہے جب تک چیونٹیاں اپنے گھروں میں داخل نہ ہو جائیں۔ وہ یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی طاقت سے کسی مخلوق کو انجانے میں بھی نقصان نہ پہنچے۔ اسی لمحے حضرت سلیمان علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کے حضور ایک نہایت خوبصورت دعا کی جو قرآن میں محفوظ ہے۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے، اور مجھے ایسے نیک اعمال کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کومنٹ میں بتائیں ویڈیو کیسی لگی، اگلی ویڈیو کس موضوع پر ہو وہ بھی کومنٹ میں لکھیں، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔